بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے شمار بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی کرم نوازی یہ فرمائی کہ ہمیں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا فرد بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں اور بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ شعبان المعظم کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے، تو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہم اس ماہ مقدس کا استقبال کیسے کریں۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کیا، اس کا سب سے بہترین طریقہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، جو میں نے عرض کر دیا تھا۔ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اس کے احترام کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، استغفار کرنا۔ جو بھی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ صغیرہ یا کبیرہ جان بوجھ کر ہوئے یا بھولے میں ہوئے، ان کی اللہ تعالی سے معافی مانگنا، اور شعبان المعظم کے اندر کثرت سے عبادات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا، صدقہ جاریہ کثرت سے کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی انسان سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے یا ملائکہ، وہ فرشتے ہوئے علیہم السلام، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ میں نے یہ عرض کر دیا تھا، دو چیزیں ہیں، ان میں سے آپ جس راستے پر چاہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ اسی جملے پر تھی کہ اگر انسان شیطانی راستے پر چلتا ہے، شیطانی اعمال کو اپنا لیتا ہے، تو عمومی طور پر ہم اسے شیطان کا لقب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے، شیطانوں والے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان رحمان کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے احکامات کو مانے، اللہ عز و جل کی بات کو مانے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو پھر اسے کیا انعام ملتا ہے؟
یہ میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس انسان کا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں رہتا. حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو بخاری شریف کی کہ اس انسان کا سننا اس کا سننا نہیں رہتا، اس کا بولنا اس کا بولنا نہیں رہتا، اس کا پکڑنا اس کا پکڑنا نہیں رہتا، اس کا چلنا اس کا چلنا نہیں رہتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت سے، وہ سنتا ہے تو اللہ کی قدرت سے، وہ بولتا ہے تو اللہ کی قدرت سے، وہ پکڑتا ہے تو اللہ کی قدرت سے، وہ چلتا ہے تو اللہ کی قدرت سے. یعنی اس انسان کو جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا اور اپنے اللہ عز و جل کے راستے پر چل پڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اسے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے توبہ جو میں نے عرض کیا تھا، اور اسی کے ساتھ استغفار. توبہ و استغفار آج کی ہماری گفتگو کہ توبہ و استغفار، اس کے فوائد کیا ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے کوئی ہمارے لیے اچھی چیز ہے آخرت کے لحاظ سے، ہم اتنا ہی اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہم اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو اپناتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پتہ بھی ہو انسان کو کہ اس کے اندر میرا نقصان ہونا ہے، تو وہ پھر کبھی اس چیز کو اپناتا نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایسی چیزوں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں جو ہمیں نقصان دے گی، بلکہ اس دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں نقصان دیتی ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بچنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے کہ انسان چونکہ غلطی خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اٹھ کر دعویٰ کرے مجھ سمیت کہ ہم کہیں گے ہم سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں ہے، ہم سے کوئی غلطی. یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ خود کو معصوم قرار دے دینا، خود کو سمجھنا کہ میرے سے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. ہاں گناہ کے درجات ہیں، البتہ بسا اوقات صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ عطا فرما دیا ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گناہ ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اسے کہتے ہیں توبہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ توبہ. اور پھر جب رجوع کر کے اللہ سے اس اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں استغفار. اسے کیا کہتے ہیں؟ استغفار. اور اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین جو مشعل راہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. معصوم عن الخطا ہے. کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اس سے بخشش مانگتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. اور دوسری روایت جو ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہوں. 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہوں. اب آپ مجھ سمیت یہاں جتنے دوست ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں، کیا آپ کا ہمارا مرتبہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہماری شانیں ان سے بڑھ کر ہیں؟ ہم تو ان کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ تو سید الانبیاء ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ امام المرسلین ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود وہ دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے معافی مانگے،
اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں. ہمیں فکر نہیں ہے، ذرا بار بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی تو مانگیں نا، اس سے بخشش تو طلب کریں نا. یار ہم بازار سے گزرتے ہیں، ہم سے کتنی مرتبہ بد نگاہی کا گناہ ہو جاتا ہے. بد نظری ہوئی، بد نگاہی، نگاہ اٹھا لی، کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو دیکھ لیا، کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیا، کسی کی غیبت کر دی چلتے چلتے، کوئی مل گیا، سلام دعا کرتے کرتے ہم نے جانے انجانے میں دوسرے کو گالی دی فلانا ایسا ہے جی فلانا ایسا. کتنے غیبتیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور گھر تک جاتے ہوئے یا پھر مسجد تک آتے ہوئے ہمیں ذرا بھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میں اللہ سے بخشش طلب کر لوں. تو یہ ہماری سب سے بڑی غفلت ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، موت کا کوئی بھروسہ، موت کسی وقت بھی آ سکتی، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. رب کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر جب موت نے آنا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. بھائی کسی وقت بھی موت جب آ سکتی ہے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں چھوٹا تھا 7 سال کا، اپنی بات ساتھ ساتھ میں اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو عمل کے لیے تیاری کا موقع مل جائے، وہ بھی تیاری کر لیں. میں چھوٹا سا تھا تو جو چونکہ ہمارے اساتذہ بھی ایسے تھے جو وقت کے ولی کامل تھے، مرشد بھی وہ بھی ولی کامل وقت کے، قطب زمانہ وقت کے. تو مرشد کریم کی طرف سے بھی اور اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی ایک سبق مجھے یاد ہے. ایک تو درود پاک کا میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا اور وہ میں آج تک پڑھتا ہوں الحمدللہ. سونے سے پہلے کم سے کم 500 تو کدھر گیا ہی نہیں ہے نا، وہ تو لازمی پڑھ کے میں سوتا ہوں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. دیکھیں جب بندہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے نا یا لیٹا ہوا ہوتا ہے اپنے بستر کے اوپر، اس وقت اس کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بہترین طریقہ بتا رہا ہوں. تو وہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے اور میرے مرشد بھی کہ جب تنہا بیٹھو نا اس وقت تمہارے ساتھ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، یا جو فرشتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی میں آگے عرض کر دیتا ہوں. اس وقت اپنے ایک ایک گناہ کو، ایک ایک غلطی کو یاد کیا کرو، اپنی ایک ایک غلطی کو. مثلا سودا بیچتے ہوئے آپ سے جھوٹ بولا گیا، غلطی ہو گئی. دکان پہ کوئی آیا، گلی میں کوئی آیا، آپ نے بد نگاہی کر لی، گندی نظر سے دیکھ لیا، اسے یاد کر لو. کسی کی برائی کر دی، اسے یاد کر لو. کسی کی غیبت کر دی، اسے یاد کر لو. چغلی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، اسے یاد کر لو. کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اسے یاد کر لو. جب یاد کرو گے نا تو اس وقت پھر دیکھو گے اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ تم اکیلے ہو اور اس وقت اللہ کی ذات ہے. اپنے رب سے مخاطب ہو جاؤ اور اللہ سے عرض کرو مولا یہ میرے گناہ ہیں، یہ میری خطائیں ہیں، یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں آج کے دن میں، تو غفار ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. اس پر کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا. یہ کوئی بھی بندہ میرے پاس آ جائے دیکھ لے یہ رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. جب ہم صدق کے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تو اس کی طرف سے پہلے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوتے. وہ کرم نوازی فرماتا ہے، وہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے. کیسے؟ میں رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا حدیث پاک، اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں بیٹھا ہوا اپنے لائبریری میں کتابیں رکھی ہوئی تھی تو میں ان کو پڑھ رہا تھا. ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، میں چاہتا ہوں میرے ذہن سے نہ نکل جائے، پہلے وہ سماعت فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے. کیا ہے؟ حدیث قدسی. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کلام اللہ کا ہوتا ہے، بیان اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیان اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ وحی غیر مطلوع ہے. ایک وحی مطلوع ہوتی ہے جو تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع اسے کہتے ہیں جو تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے. اس پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتاؤ، اب یہ غور سے سنیں، خاص کر نوجوان اور پھر اس کے بعد میرے بزرگ، میرے بھائی، وہ غور سے سنیں اس بات کو۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ جب تم میں سے کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، بالشت کہتے ہیں گٹھ کو، کس کو؟ گٹھ، ایک بالشت تم میں سے کوئی میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 بالشت بڑھتا ہوں، میں اس کی طرف 4 بالشت بڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ 10 بالشت بڑھتا ہوں۔ بڑی مزے کی حدیث پاک ہے، یہ آپ کا رب فرما رہا ہے، ہمارا رب عز و جل فرما رہا ہے، جس کے ہم بندے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا مامو میرے بندوں کو بتاؤ کہ جب تم میں سے کوئی ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے، ایک قدم کیا؟ ایک قدم کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ 2 پاؤں ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قدم ہوتا ہے، یعنی ایک پیر ادھر ہے، ایک آپ نے آگے اٹھا دے تو یہ ایک قدم ہو گیا، جب دوسرا چلے تو یہ دوسرا قدم ہو گیا، تو یہ ایک قدم۔ فرمایا محبوب میرے بندوں کو بتاؤ جب تم میں سے کوئی میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 قدم بڑھتا ہوں، میں اس کی طرف 4 قدم بڑھتا ہوں۔ اب یہ آپ نے سوچتے رہنا کہ اس کے اندر لذت کیا ہے، اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اس کے اندر پیار کتنا ہے، اس کے اندر اپنائیت کتنا ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں نا، مثلا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، کسی سے محبت، مثلا بیوی ہے، آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں ہے، ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ ہے اس سے محبت کرتے ہیں، بیٹا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، بیٹی ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اچھی محبت کی مثال لینے نا، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ناراض ہو گیا، اب اس کی طرف سے مدتوں بعد 6 مہینے گزر گئے، ہم تو 3 دن بھی 4 دن بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہفتہ برداشت نہیں کر پاتے کسی کی ناراضگی کو، 15 دن نہیں کر پاتے، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، برادری کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں۔ 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، آپ تڑپ رہے تھے، اس کی طرف سے پیغام آ گیا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیغام آ گیا کہ اسے کہو کہ 1 قدم تو آ جا، 10 قدم میں آ جاؤں، 10 قدم میں آ جاؤں گا۔ ایمان سے کہیے، پھر آپ دیر کریں گے؟ پھر اس کی طرف بڑھنے میں دیر کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب سے آپ نے ملنا ہے۔ ارے یہ دنیا کا محبوب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ جو محبوب حقیقی ہے آپ کا اور میرا، وہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہو 1 بالشت یہ آئیں، 4 بالشت میں آؤں گا، 1 ہاتھ یہ آئیں، 4 ہاتھ میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ آگے سنیں، اگلا حصہ سنیں حدیث پاک کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبوب میرے بندوں کو بتاؤ، کن کو؟ آپ، ہم سب اسی کے بندے ہیں نا۔ فرمایا محبوب میرے بندوں کو بتاؤ کہ جب تم میں سے کوئی میری طرف چل کر آئے گا، میری طرف جمشونک لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر، چل کر آئے گا، میری طرف چل کر آئے گا، تو رب عز و جل فرماتا ہے محبوب ان سے کہو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اپنی شان کے لے کے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قدموں سے پاک ہے، پیروں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن اس کے دوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ فرماتا ہے کہ میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا، کیوں؟ میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آ رہا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں۔ اب دوڑ کر آنے سے مراد علماء نے بہت ساری باتیں یہاں لکھی، جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر اس بندے کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، دامن میں چھپا لیتی ہے۔ اب دوڑ کر وہ جو آ رہا ہے، اب اس کو بھی تھوڑا سا، چونکہ ہم اللہ کے لیے الفاظ میں کوئی چیز بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے
کچھ مثالیں اگر ہم دیں تو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا، مثلا بعودۃ، مچھر کی بھی مثالیں اللہ رب العزت نے دی ہیں. تو بات سمجھنے کے لیے اگر کوئی مثال دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب دو دوست آمنا سامنا ہو جاتا ہے، آئے روز آئے دن آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو دوستوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے کئی دنوں کے بعد. اب آپ دیکھتے ہیں جب وہ مل رہے ہیں تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست کے قدموں میں تیزی زیادہ ہوتی ہے، وہ بڑی جلدی سے آگے بڑھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا آہستہ قدموں سے چلتا ہے. اس میں آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ بے قراری کس طرف زیادہ ہے. اونچی تو بولے نا، بول دے نا، ڈرے نہیں. میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں کسے کہانی سناتا تو میں نکل جاتا، مارجو میں ایسا کریں نکل جائے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھیں کچھ باتیں. بے قراری اس میں نظر آئے گی، شدت اس کی طرف نظر آئے گی جو بڑی جلدی سے بڑھا، دوڑا اور جا کر اپنے محبوب کو گلے سے لگا لیا، اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا. اب یہاں سمجھو اتنا شدت آپ میں نہیں تھی، حالانکہ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی شان کیا بیان فرمائی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ جتنی بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں، اب وہ فرما رہا ہے کہ تم ایک قدم چلو میری طرف، چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شدت کس کے اندر ہے، بے قراری کس کی طرف ہے، کون شدت سے ملنا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں جلدی سے ملوں اسے. اب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ بندے کا، اللہ تو محبوب ہے نا. پھر جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی کے بعد والی آیت پڑھیں نا آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے. کیا ہے؟ مومنوں کا دوست ہے. اب اللہ آگے بڑھ. اب یہاں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، اسی کے ساتھ کی ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. اچھا، یہ حدیث سنانے سے پہلے مجھے ایک اور بہت پیاری حدیث پاک یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں پہلے وہ سنیں آپ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں نے چلیں آپ کو پہلے میں یہ سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. وہ عرض کیا کرتے ہیں کہ مولا، جب تیرا کوئی نیک بندہ صالح بندہ متقی بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تنبیہ الغافلین کے اندر امام ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو لکھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ، جب میرا، اب غور سے سنیے گا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سے جب پوچھا تو رب کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب میرا کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی. ایک مرتبہ کیا کہتا ہوں؟ لبیک یا عبدی. اس کے معنی جانتے ہیں؟ اونچی کہے نا، اے میرے بندے. میں کہلوا اس لیے رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا اندر لرزے، تھوڑا سا اپنے اندر کو جھنجھوڑیں. وہ خالق ہو کر فرماتا ہے میں حاضر ہوں. کیا ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات؟ ہمارا رب ہو کر، ہمارا خالق ہو کر، ہمارا مالک ہو کر فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے، لبیک یا عبدی. یہ نیک جب پکارتا ہے تو اللہ ایک مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر انہوں نے سوال کیا اے میرے اللہ، جب کوئی تجھے گناہگار پکارتا ہے تو پھر تو کیا جواب دیتا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث سنی، جب میرا بندہ میری طرف بڑھتا ہے 1 بالشت میں 4 بالشت، وہ 1 قدم میں 4 قدم، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں. اب اس حدیث کو ساتھ سنیں نا
پھر آپ کو لطف آئے گا. اور بیٹھے بیٹھے گھر میں بھی سوچئے گا, آگے رمضان مبارک آ رہا ہے, ان لمحات کے لیے تیاری بھی کیجئے گا بیٹھ کر. اب کیا ہے, آپ ذرا غور سے سنیے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب کوئی گناہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیا جواب دیتا ہے, پھر تو کیسے جواب دیتا ہے؟ فرمایا میرے کلیم, جب کوئی میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے وہ کہتا ہے یا ربی, یا ربنا, یا اللہ. کوئی بھی اللہ کا وہ نام لے کر پکارتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. ایک مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ میں کہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. حکم تو کر, کہے تو صحیح, لب تو ہلا, مانگ تو صحیح, سوال تو کر, التجا تو کر. عطا نہ کر دوں تو پھر مجھے رب نہ کہنا. مانگ تو صحیح نا. اب ذرا غور کریں, گناہگار مقام تو نیک کا زیادہ ہے نا, صالح کا زیادہ ہے نا. صالح متقی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ صاحب تقوی جو ہے وہ اکرام والا ہے, وہ عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. لیکن اللہ کو جو پیارے ہیں نا زیادہ, وہ ہیں تجھ جیسے مجھ جیسے گناہگار. کیا؟ تجھ جیسے مجھ جیسے گناہگار. رب فرماتا ہے جب میرا گناہگار بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور جب یہ بندہ اگر غفلت سے سو رہا ہو, عالمی نیند کے اندر ہو, عالمی نیند کے اندر ہو, نیند میں بندہ سویا گیا. نیند بھی موت کی بہن ہے, ٹھیک ہے نا جی, موت کی بہن ہے. نیند کے بعد انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن رب فرماتے ہیں محبوب میرے بندوں کو بتاؤ تو صحیح نظر ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جاگنے کی بات تھی, یہ جب سو رہا ہے بندہ. اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہو جب تم سو رہے ہوتے ہو نا, سو گئے مثلا بائیں پہلو پر سو رہے تھے یا دائیں پہلو پر سو رہے تھے, میرے محبوب میرے بندوں کو بتاؤ سوتے سوتے تمہارا پہلو تھک جاتا ہے. تھک جاتا ہے نا پہلو, ایک سائڈ پہ بندہ سویا تو تھک جاتا ہے, پھر پہلو بدلتا ہے. جو کچھ وہ دن میں کرتا رہا وہ زبان سے نکلتا ہے, کوئی ہائے کرتا ہے, کوئی ہوئے کرتا ہے, کوئی فلاں کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا, عموماً میرا تجربہ یہ ہے, حسن ظن بھی یہ ہے کہ مومن جب سو رہا ہوتا ہے صاحب ایمان, تو وہ جب نیند کے اندر پہلو بدلتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ. کیا نکلتا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بھی سنتے ہوں کہ گھر میں جب کوئی سو رہے ہوں تو وہ پہلو بدلتا ہے ایسے اللہ نکل جاتا ہے. ہم چونک کر دیکھتے کہ کسی نے اللہ کا, پھر دیکھتے ہیں وہ تو سو رہے ہیں. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ محبوب میرے بندے سے کہو جب تم سو رہا ہوتا ہے, میرے بندوں سے کہو جب تم سو رہے ہوتے ہو, حالت خواب کے اندر سوتے ہوئے غفلت میں تم نے پہلو بدلا, تمہارے منہ سے نکل گیا اللہ. فرمایا میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, مانگ تو صحیح. پھر آگے بڑھ کر فرمایا یہاں تک ہے محبوب صبح ہو جاتی ہے, میں صبح تک کہتا رہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. ذرا سوچو, حالات خواب کے اندر, غفلت کے اندر آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کو 70 مرتبہ جواب دیا. آپ نے اسے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا گناہگار نیک کہے تو ایک مرتبہ وہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی. اگر گناہگار کہے تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. پھر ایک کرم نوازی اور بھی فرماتا ہے کہ اگر یہ پکارنے والا بیٹھے بیٹھے وہ جو صاحب ایمان ہے, صاحب ایمان ہے, وہ اگر کہے کیا کرے. اب میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سورۃ الفرقان کی, یہ آیت نمبر 70 ہے, گھر میں بیٹھ کر اس کو ضرور پڑھیے گا. پارہ نمبر 19 ہے اور سورۃ الفرقان ہے, آیت نمبر 70 ہے. رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا ایمان لائے؟ ایمان والے. ایمان پہلی شرط, ایمان
پہلی شرط کافر کے لیے توبہ یہ کی شرط یہ ہے وہ کفر سے توبہ کرے، ایمان کی طرف آ جائے، اس کے لیے بھی معافی نامہ ہے، اس کے لیے بھی معافی نامہ ہے۔ اب اس کے لیے کیسے معافی نامہ ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان سنیں۔ کریم آقا علیہ السلام سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا بزرگ شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، میں نے ہر گناہ کیا ہے، ہر برائی کی ہے، پھر بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ اگلی شرط، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ آپ لائے میں اس پر ایمان لایا۔ فرمایا اگر تو ایمان لایا ہے تو پھر میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے سابقہ تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ اس نے کہا حالت کفر میں جتنے مجھ سے گناہ ہوئے سب اللہ نے بخش دیے؟ فرمایا ہاں اللہ نے بخش دیے۔ وہ بوڑھا لاٹھی واپس دیکھتے ہوئے اٹھا، چلنے لگا اور یوں کہتا جا رہا تھا اللہ اکبر، اونچی آپ بھی کہہ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی وہ اللہ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے اتنے گناہ کیے، اس نے اتنی عطا کی، کتنے بلند ہیں حوصلے میرے پروردگار کے، ہیں کتنے بلند حوصلے ہیں اس کے، کتنے بڑا ہے وہ کہ ہم جتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے معافی تم مانگ لو بخش میں دوں گا، بخش میں دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر یہاں پر اسی پر دوسری حدیث بھی ساتھ سن لیں، دوسری حدیث بھی ساتھ سن لیں، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں۔ مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہے، آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین ہو کر مسجد میں داخل ہوتے، کریم آقا علیہ السلام دیکھتے عمر کو کہ پریشان ہے اور بے چینی ہے چہرے کے اندر اور اضطرابی کیفیت ہے۔ پوچھا عمر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر سے جب آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر ایک جوان کو دیکھا ہے، اللہ میرے جوانوں میں یہ درد پیدا کر، ہمارے اندر وہ درد پیدا کر کہ گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا احساس بھی ہو جائے، جب احساس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یوں کہ یا رسول اللہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، مجھ سے اس کی آہوزاری برداشت نہیں ہوئی، لگتا ہے کوئی بہت گناہ گار ہے، وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے جلدی جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ آقا نے بلایا، وہ قریب آیا، بیٹھا بٹھایا، پوچھا کہ کیا گناہ کیا تو نے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے گئے تھے نا مدینہ المنورہ میں، ابتدائی اسلام کے دن تھے جب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو وہ کہتا جی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا جی میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام پھر دیکھتے ہیں اسے، فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پھر جوش میں آتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے۔ بہت ساری چیزیں گنوائی، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو اپنے وقت کے اندر چاہے بات کو مکمل کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ وہ کانپ گیا نوجوان، نہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ تو میرا بہت بڑا ہے مگر اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ سے بڑا یعنی اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اس کی رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ فرمایا پھر جا اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ تیرے گناہ کو بخش دے گا۔ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرا وہ گناہ بخشا جائے۔ فرمایا جا تو معافی مانگ۔ جب جانے لگا تو آقا نے فرمایا کہ بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے وہاں اقرار کیا، نہ بتاتا، شرماتے شرماتے، ڈرا ہوا بھی تھا اللہ سے، خوف زدہ بھی تھا۔
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے میں کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، مدینہ کے جو لوگ مردوں اپنوں کو دفن کرتے میں جا کر ان کے کفن کھینچ لیا کرتا تھا، نکال لیا کرتا، پھر ان کو بیچا کرتا۔ ایک بار انصار کی ایک لڑکی نوجوان فوت ہوئی، اس کو انہوں نے بڑا قیمتی کفن دیا، میں گیا اپنی چوری کے مطابق عادت کفن کھینچا اس کا، جب لوٹ رہا تھا تو شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اس نے حملہ کر دیا، مجھے اس نے اکسایا، میں نے جا کر اس مردہ لڑکی سے بدفعلی کر لی، جناح کر لیا۔ اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیا معاف ہو سکتا ہے؟ رحمت للعالمین آقا اٹھے، زور سے یوں اس کی گدی میں گھسا مارا، فرمایا دفع ہو جا تو، اتنے بڑا بد کردار اور میرے سامنے آ کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، دفع ہو جا یہاں۔ وہ چلا گیا، 40 دن تک وہ مدینے کے پہاڑوں میں روتا رہا، 40 دن تک مدینے کے پہاڑوں میں روتا رہا، آہذاری کرتا رہا۔ 40 کے دن کے بعد ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو اپنے محبوب کو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دے، ان کے ساتھیوں کو آگاہ کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو پھر آسمان سے آگ بھیج، مجھے اس دنیا کے اندر زندہ جلا کر راکھ دے، میں اس قابل ہوں کہ مجھے جلا دیا جائے۔ جب وہ دل سے اقرار کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، اتنے بڑا گناہ کر بیٹھا، خطائیں کر بیٹھا، اب رب کریم کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب عز و جل نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب بندوں کو تو نے پیدا کیا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، محبوب بندوں کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی اور باقی بندوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا جبرائیل امین میرے محبوب سے کہو کہ میرے بندوں کو رزق تو دیتا ہے یا میں دیتا ہوں؟ فرمایا جبرائیل میرے رب سے عرض کرو مولا مجھے بھی تو رزق دیتا ہے، اپنے بندوں کو بھی تو رزق دیتا ہے۔ آخری بات فرمایا میرے محبوب سے کہو کہ بندوں کے گناہ بخشنے والا میں ہوں کہ تو ہے، ان کی گرفت کرنے والا میں ہوں کہ تو ہے؟ محبوب نے عرض کی مولا مجھے بھی تو معاف فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کو بھی تو معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے کہو کہ وہ نوجوان جو روتا ہوا آیا تھا وہ پہاڑوں میں رو رہا ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیا ہے، جائیے اسے بلائیے، اسے خوشخبری دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب اسے بلایا گیا اسے خوشخبری دی گئی تو بعض جگہ میں نے پڑھا کہ وہ جب مسجد نبوی میں آیا وہ سجدے میں گرا، اس نے آہ بھری اور روح کف انصری سے پرواز کر گئی، یعنی اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ ہے وہ کریم اللہ ہمارا جو ہم سے محبت فرماتا ہے۔ رجوع کرو، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے اپنے رب سے جو خطائیں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے۔ فرماتا ہے گناہ کی معافی تو مانگ، بخش میں دوں گا، صرف بخشے گا نہیں۔ اب ذرا آیت کا اگلا حصہ بھی سن لینا، یہاں تک آپ نے سنا کہ جو ایمان لائے، توبہ کی اور عمل صالح اختیار کیے، پھر نیکی کی طرف چل پڑے، توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہیں گئے، پھر نیک عمل کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا اللہ وہ ہے، تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق وہ ہے۔ فرمایا تم باقیوں کے سامنے گناہ کے اقرار کرو گے تو تمہیں سزا دیں گے، تھانے میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالیں گے، سزائے موت دیں گے، لیکن میرے سامنے اگر تم اپنے گناہ کا اقرار کر لو گے، نہ میں صرف تمہارے گناہ بخش دوں گا بلکہ جتنے تمہارے گناہ ہیں میں انہیں نیکیوں میں بدل ڈالوں گا، یعنی انہیں بھی نیکیوں کے اندر بدل ڈالوں گا۔ وہ پروردگار جو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، وہ جو تمہاری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل ڈالے، وہ خطاکاروں کو جب وہ آئے تو وہ اپنے گلے سے لگائے، اپنی شان کے لے، اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے اور اتنا قریب کر لے۔ فرمائے ان اللہ یحب التوابین، یہ قرآن کے اندر اس نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔
तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। उसके महबूब बनना चाहते हो ना, चाहते हो ना कि वो तुम्हारी बात को सुने, चाहते हो ना कि वो तुम्हारी बात को माने, चाहते हो ना कि तुम हाथ उठाओ तो तुम्हारे हाथ खाली न लौटे, चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाए, चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर करार आ जाए, चाहते हो दिले मुस्तहब को चैन मिल जाए, चाहते हो ये परेशान दिमाग सुकून में आ जाए, तो पलटो अपने रब की तरफ, रुजू करो अपने रब से, माफी मांगो अपने रब से, तौबा करो अपने रब की बारगाह में और हाथ उठाकर इल्तिजा करो कि मौला गुनाहों को समेट कर हम आ गए, हमारी खताओं को बख्श तो तू दे। इंशाअल्लाह वो बख्श भी देगा, सुकून भी लौट आएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।